رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تمام مومن و مومنات کو مبارک ہو۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم افضل عبادت امتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے افضل ترین عید غدیر خم کی عید ہے۔ اس دن خدا نے مجھے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو امت کا امام نصب کرنے کی تاکید فرمائی تاکہ اس دن کے ذریعے لوگ میرے بعد ولایت پائیں، اور خدا نے اس دن کی بدولت دین کو کامل کیا، امت پر اپنی نعمت کو تمام کیا، اور اس دین اسلام سے خداوند متعال راضی ہو گیا۔ واقعی غدیر خم کچھ اس طرح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ مقام غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو وہی جبرائیل امی نازل ہوئے اور باتحفہ درود و سلام کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ حکم جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دو۔ یہ سن کر رسول اکرم نے جو قافلے والے آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور مقام خم پر آپ نے حکم دیا غدیر خم پر کہ کھجور کے کچھ جھاڑوں کے پاس وہاں پر ایک انوکھا ممبر نصب کیا گیا، اور پالنوں کا اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا گیا، پشت پر اونٹوں کے۔ اتنی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور اس مجمع میں رسول اکرم کو یہ پیغام پہنچانا تھا۔ دوپہر کی دھوپ میں اپنے محبوب کو مقام غدیر خم میں خداوند کریم نے وحی کے ذریعے ٹھہروا کر یہ پیغام پہنچایا۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ یہ پیسج کتنا اہم ہے کہ جس کے لیے اتنی دھوپ کے گزرنے کا انتظار بھی نہیں کیا، بلکہ امیڈیٹلی یہ پیغام پہنچانے کا فوراً یہ پیغام پہنچا۔ تو اگر یہ پیغام تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو رسول اکرم نے پھر بلال کو کہا کہ حیا علی خیر العمل کی صدائیں بلند کرے کہ سب جلدی سے جمع ہو جائے۔ عزیزم، جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ پالان کے ممبر پہ تشریف لائے اور فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا متن کچھ ایسا ہے کہ میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچایا، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ مجھے تصرف ہے، اور بتاؤ کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی اسلام کو پہنچانے میں، آپ نے بڑی مشکلیں اٹھائی، آپ نے پتھر کھائے، آپ نے بڑی، ہم آپ کے اعتراف کرتے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی بدولت یہ اسلام ہم کو ملا۔ آپ نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صوم و صلاۃ ساری احکام ہمیں پہنچائے۔ جب سب سے اقرار لیا تو پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ دیکھو یہ پیغام میں اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے تم تک پہنچا رہا ہوں۔ جبرائیل میرے پاس 3 مرتبہ آئے ہیں تو میں یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے کہا این علی، این علی، مولا کائنات کو بلایا اور مولا کائنات کو ہاتھوں سے پکڑ کے اتنا بلند کیا دوش نبی پر کہ سب کو کہا دیکھو کہ یہ نظر آ رہا ہے نا؟ تو سب نے کہا ہاں یہ نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ عزیزم، اس کے بعد سب لوگ بہت اور ہاتھوں کو بلند کیا، پھر دعا کی اللہم وعلی من وعلا وعاد من وعدا وانصر من نصرا، جو اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے، اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی کرے، اے اللہ جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے وہ تیرا دوست ہے، اور تیرا دوست جنتی ہے، اے اللہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ جہنمی ہے۔ عزیزم، چلے تصور میں مولا کائنات نے جو خوبصورت منظر مولا کائنات کی ولایت کا، یہ میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے، میرا وزیر ہے۔ یہ غدیر خم کے علاقے میں جو یہ پروگرام ہوا تھا، یہ قافلہ بے آب و گیا جنگل بنا میں غدیر خم پہنچا، جو جوفا سے 3 میل کی دوری پر تھا۔ وہی کا فرشتہ نازل ہوا۔ یہ رسول اکرم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے یہ پیغام پہنچایا، تپتے ہوئے صحرا میں، گرم و تپتی ہوئی زمین پر۔
یہ پیغام کتنا اہم پیغام ہے اور کتنا انداز پروردگار بدلا ہوا ہے۔ شاعر فرید بیگ کہتے ہیں کہ وہاں وہ بھیڑ ہے، وہ انبو ہو، وہ ایک جم غفیر، لطف یہ سب ہے، لطف یہ سب ہے جواں ایک نہیں طفل نہ پیر، جوخ جوخ ان میں نبی اور رسولان کبیر، بیچ میں سب کے سند یافتہ ہے خم غدیر، جام بھی دیتے ہیں اعجاز بھی دکھلاتے ہیں، گو بلندی نہیں پر سب کو نظر آتے ہیں، گو بلندی نہیں پر سب کو نظر آتے ہیں، ہاتھ لاکھوں کے وہ بلند اور وہ چلتے ہوئے جام، ہاتھ لاکھوں کے بلند اور وہ چلتے ہوئے جام، لطف ساقی سے کناروں تک ابلتے ہوئے جام، بزم کے رنگ کو ہر لحظہ بدلتے ہوئے جام، بے خودی میں وہ خباؤں پہ انڈلتے ہوئے جام، عالم وجد میں خاموش نہیں رہتے ہیں، ایک ایک گھونٹ پر سب صلی اللہ کہتے ہیں، ہم بھی ہیں اے مے کوثر کے پلانے والے، دیکھ پائے ہیں یہ بزم اب نہیں جانے والے، اس طرف بیٹھے ہیں صبروں نے رلانے والے، سیر کر دے کہ نہیں روز کے آنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر ایک گھونٹ کا ثواب ہے، ہر جام کا ثواب، پی کر چلوں تو ہو مجھے ہر گام کا ثواب، کیا جانے کوئی مجھ سے میں آشام کا ثواب، نیت سے پہلے نیت سے پینے کی ملے احرام کا ثواب، بڑھ جائے دست شوق جو پیمانے کے لیے، دل میرا کعبہ ہو تیرے میں خانے کے لیے، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنا مجمع ہے کہ زانو ہے بدلنا مشکل، لیکن اعجاز سے کیا کام کہ چلنا مشکل، محو میں خوار ہے ساغر ہے سنبھلنا مشکل، آنکھیں کہتی ہے کہ بادہ ہے انڈلنا مشکل، آنکھیں کہتی ہے کہ بادہ ہے انڈلنا مشکل، ساعتیں آج تمنائیں برانے کی ہے، ساعتیں آج تمنائیں برانے کی ہے، نظریں ترسی ہوئی مینا کے گلے ملتی ہے، نظریں ترسی ہوئی مینا کے گلے ملتی ہے، واقعہ کہتا ہے میں کیوں کہوں کیوں کر پی ہے، واقعہ کہتا ہے میں کیوں کہوں کیوں کر پی ہے، بھرے میدان میں دن کو سر ممبر پی ہے، بھرے میدان میں دن کو سر ممبر پی ہے، ایک ہی جام میں ہمراہ پیمبر پی ہے، فرخ احمد پہ بلند آپ نے ہو کر پی ہے، دیکھ کر ہوش و حواس اہل وغا کے گم تھے، دین کی تکمیل کا پیمانہ غدیر خم تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مولائیوں کو بھی عید غدیر عید کبیر کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتی ہوں۔